بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت خوشیوں والا ہو اور آپ کی ہر نیک خواہش پوری ہو۔ آنے والا سال آپ کے لیے ہزاروں خوشیاں لے کر آئے اور اللہ آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور موٹیویشنل کوٹ سناتے ہیں۔ بہترین دوست، انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی، کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن سا رہتا ہے۔ ندامت کے آنسو، اور پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ کسی گناہ گار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ اس چادر پہ گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ اس کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند آتے ہیں۔ وہ رب کریم پھر اپنے اس بندے کی دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ موت کی خبر، جب کسی کی موت کی خبر سنے تو سارے کام چھوڑ کر کچھ پل کے لیے اس انسان کی مغفرت کی دعا کر لیا کرے۔ کوئی قرآن کی سورہ یا آیت استغفار کی تسبیح پڑھ کر اس انسان کے لیے دعا کر لیا کرے، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں، کیا معلوم اسے دعا کی ضرورت ہو۔ اور آج جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی اور ہوگا جو آپ کے لیے دعا مانگے گا۔ اللہ سے تعلق، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا رکھیے کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ ذکر رابطہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ خوبصورت دعا، میری دعا ہے کہ آپ کو ایسا ہمسفر ملے جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہو، وہ اللہ کا محبوب ترین ہو۔ اگر آپ کا ایمان ڈگمگائے تو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ جب آپ اداس ہوں تو وہ آپ کو قرآن سنائے، جس کو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کی بھی فکر ہو، جو دنیا سے زیادہ جنت کو ترجیح دے۔ نوازنا، جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ لمحہ، زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیے آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو کھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بہت سے لمحوں، بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ سا جاتا ہے، بہت کوشش کے باوجود ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے کہ لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ نصیب کا حصہ، اللہ تمہیں کسی ایسے شخص کے نصیب کا حصہ بنائے گا
جس سے تمہیں وہ سکون حاصل ہوگا جس کا ذکر اس نے قرآن میں کیا۔ ٹھوکریں، کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہم خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خوشیاں دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنیں، لیکن اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے اپنی ذات تک رکھیں، کیونکہ نظر برے حق ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی جلن اور حسد کو آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ کبھی کبھی زندگی کی الجھنوں سے نکل کر بھی زندگی انجوائے کیا کریں۔ زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ رزق اور اولاد، رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلکو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ تہجد، جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو، ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ یقین اور دعائیں، ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد کرنا، غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گھونٹ کے پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ صفت، سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے لیے ہمارے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ کا ساتھ، بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں، تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہی ہے۔ آخرکار وہ وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے چاہتوں پر، خواہشوں پر، ماضی پر اور رشتوں پر۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا سب سے ترین احساس، خوبصورت ترین احساس ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ مکافات عمل، دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، ایک نبھانے والا۔ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ مجھ پر 1000 لڑکے مرتے ہیں، اور کچھ لڑکے بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر 1000 لڑکیاں مرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو آپ پہ مرتے ہیں نا، یہ صرف آپ پر نہیں، یہ ہر کسی پر مرتے ہیں۔ یقین کیجئے، 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے شکر گزار بندے، جب سب اچھا ہوتا ہے تو شکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات تو جب انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کی دی گئی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، بلکہ ہر اس چیز کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے
جن سے ان کو محروم کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی مصلحت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تو پھر شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خوف خدا، اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، جو خوف خدا سے گزرے۔ سکون، اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح روشن اور پرسکون ہوتے ہیں۔